الرحمن الرحیم۔ بیٹا لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسلام کا تعارف کیا تھا۔ آج کے جو لیکچر ہے اس میں ہم قرآن مجید کا تعارف کریں گے۔ قرآن مجید سے ہم آگہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اور جو قرآن مجید ہے یہ الہامی کتب میں اس کا کون سا نمبر ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ ہم اسٹڈی کرنے اس سے آگہی حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید اور دوسری جتنی بھی کتب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، وہ جو ذریعہ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وحی۔ تو وحی کی ضرورت کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم کو جنت سے زمین پہ نازل کیا کہ بھئی اب آپ زمین پہ جائیے۔ تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام ضروریات کو پورا کیا، جتنی اس کی مادی ضروریات تھیں۔ اب مادی ضروریات تو پوری ہو گئیں، لیکن اس کی جو روحانی ضروریات تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا اور نبوت کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ نبوت کے حوالے سے اور کتب کے حوالے سے، صحیفے کے حوالے سے یہ سلسلہ قرآن مجید میں آ کے ختم ہوا۔ تو یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی کہ جس طرح اس کی مادی ضروریات کو پورا کیا گیا ہے، اسی طرح اس کی جو روحانی ضروریات ہیں اس کو بھی پورا کیا جائے۔ دوسری چیز، انسان کے وہ جو بنیادی سوالات تھے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، میرے بنانے والا کون ہے، کائنات کس نے بنائی، اس کائنات کا انجام کیا ہے، انسان کا انجام کیا ہے، اور انسان کے ادھر سے جانے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تو ان بنیادی سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہمیں نہ تو کوئی انسان کی جو اجتماعی شعور ہے ادھر سے ملتا ہے، نہ ہی کوئی فلسفہ اس کے حوالے سے ہمیں بتاتا ہے جو حتمی جو جواب ہے۔ ان ساری چیزوں کا حتمی جو جواب ہے وہ ہمیں وحی کی صورت میں ہی مل سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے بنیادی سوالات کے جو جوابات ہیں وہ وحی ہمیں مہیا کرتی ہے، اور جو اس دنیا کے بعد والے جتنی چیزیں ہیں جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے، اس کے متعلق انسان کی اجتماعی شعور، انسان کی اپنی عقل، انسان کا وجدان، اس کے جو بنیادی ذرائع علم ہے وہ تو بالکل نہیں دے سکتے۔ لہٰذا جو میٹا فزکس کے متعلق رہنمائی ہے وہ صرف اور صرف ہمیں وحی ہی مہیا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان خود کیا ہے، اس کا اس کائنات میں کیا مقام ہے، یہ ہمیں وحی بتاتی ہے۔ پھر اس کائنات کے بنانے والا خدا شناسی جو ہے وہ بھی ہمیں وحی ہی بتاتی ہے۔ پھر جس نے اس کائنات کو بنایا اس کو ہم نے اس تک پہنچنا کیسے ہے، کون سا راستہ ہے جس کے اوپر چل کے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، خالق تک رسائی، تو یہ ہمیں وحی کے ذریعے ہی یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ورلڈلی ہسٹری ہے، اس کے جو فیکٹس ہیں اس تک بھی رسائی، حقیقی جو معلومات ہیں اس تک رسائی ہمیں وحی کے صورت میں ہی ملتی ہے، اور انسان کی کامیابی کا اصل جو راستہ ہے یہ وحی کی صورت میں ہمیں مل سکتا ہے۔ ادروائز انسان یہاں پر ایک بالکل ایسی مخلوق کے طور پہ رہتا کہ اسے نہ تو اپنا پتہ ہوتا، نہ اس کائنات کا پتہ ہوتا، بس وہ آیا ہے، زندگی گزاری اور چلا گیا۔ جبکہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وحی کے بغیر
یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم ان تک رسائی حاصل کرتے۔ اب قرآن یہ وحی کی ضرورت و اہمیت کو سامنے رکھتے، اب ذرا آ جائیے کہ کل صحائف کتنے ہیں، صحائف مطلب الہامی کتب کتنی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء اور رسول جو بھیجے ان کی تعداد راؤنڈ اباؤٹ 1,24,000 کے بنتی ہے۔ ان 1,24,000 میں سے 3 قسم کے اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ 104 افراد ان انبیاء میں ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے، جن کو کتابیں دی، اور ایک روایت ملتی ہے کہ 313 تھے وہ، اور ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ 315 تھے، کہ ان انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے 300 میکسیمم جو بتایا گیا وہ 315 نبی ایسے تھے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت کا مرتبہ اور مقام بھی دیا گیا۔ نبی اور رسول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیتا ہے، اور نبی اس کو کوئی کتاب نہیں ملتی، بلکہ جو رسول جو ان سے پہلے آیا ہوتا ہے اس کی کتاب کو ہی اپنی اقوام تک اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کل اور ٹوٹل ہیں صحائف، وہ 313، 315 یا 104 جو بھی آپ کر لیں، ان میں سے جو مشہور کتابیں ہوئی ہیں وہ 4 ہیں۔ ان 315 میں سے جو مشہور کتابیں وہ 4 ہیں، جن میں سے ایک تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ اس کو بالکل ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نے ان گنت فرشتے ہیں، انسان اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ کتنے ہیں۔ صرف اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہر روز صبح اور شام 1,40,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ 70,000 صبح آتے ہیں جو کہ شام تک رہتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں جو صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر رہتے ہیں۔ اور جو فرشتہ ایک دفعہ آ جاتا ہے اس کی پھر دوبارہ باری نہیں آتی کہ وہ دوبارہ پھر اپنی قیامت تک کے لیے وہ روزہ رسول پہ آ سکے۔ اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ کتنے فرشتے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان فرشتوں میں سے مشہور وہ 8 یا 10 فرشتے ہیں۔ ان 8-10 میں سے 4 تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل۔ ان کے علاوہ جو قرآن پاک میں تذکرہ ہوا 2 فرشتے ہاروت اور ماروت ہیں۔ 2 فرشتے وہ کرامن کاتبین ہیں جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کی ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے کیے ہوئے تمام وہ اعمال لکھتا ہے جن کو بدی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جنت کا فرشتہ ہے اور ایک دوزخ کا فرشتہ ہے، رضوان اور مالک۔ پھر جو عالم برزخ میں فرشتے آتے ہیں، تو یہ مشہور فرشتے ہیں، حالانکہ اصل تعداد وہ بہت زیادہ۔ اسی طرح یہ جو کتابیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ مشہور کتابیں ہیں، صرف یہی نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی کتابیں آئی ہیں۔ اور یہ جو تورات، زبور اور انجیل ہیں، ان کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے۔ اب بائبل کے ہاں 2 اس کی جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے وہ 2 ہے۔ ایک کہا جاتا ہے عہد نامہ قدیم، اور ایک کو کہا جاتا ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم میں 2 کتابیں آتی ہیں، تورات اور زبور، اور اس کو یہودی مانتے ہیں۔ جبکہ عہد نامہ جدید کے اندر ایک کتاب آتی ہے جس کو انجیل کہتے ہیں، اور یہ یہودی اس کو نہیں مانتے، عیسائی اس کو مانتے ہیں۔ عیسائی تورات، زبور، انجیل تینوں کو مانتے ہیں، لیکن یہودی تورات اور زبور کو مانتے ہیں۔ ان تینوں کتابوں کے مجموعے کو بائبل، اور عیسائی پوری بائبل کو مانتے ہیں۔ اور دوسری طرف پھر آخری کتاب جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ اب اگر ان کو دیکھا جائے، تورات، زبور اور انجیل، ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو تورات جو ہے اس میں احکامات کا تذکرہ ہے، ان اشیاء کا تذکرہ ہے جو ایک انسان نے کرنی ہے یا چھوڑنی ہے، حکم دیے گئے ہیں۔
اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اس میں اخلاقیات کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ دوسری طرف کتاب ہے زبور، زبور میں دعاؤں کا تذکرہ ہے، اس میں دعائیں کیا کرنی ہے۔ جو آپ اگر دیکھیں تو عیسائی دنیا میں جو چرچ کے اندر جو نغمات گائے جاتے ہیں، جو دعائیں کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں زبور بیسڈ ہیں۔ زبور میں یہ ساری چیزیں ہیں، وہ پھر اس کو گنگنا کر حاجات اپنی پیش کرتے ہیں۔ اور انجیل کے اندر یہ ساری کی ساری اخلاقیات کا تذکرہ ہے۔ تورات احکامات کا، زبور دعاؤں کا، اور انجیل اس میں سارے کا سارا جو تذکرہ ہے وہ اخلاقیات کا ہے۔ جبکہ جو قرآن مجید ہے اس میں تمام کا تمام چیزیں موجود ہیں، اس میں احکامات بھی ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں۔ قرآن مجید کا اگر ہم ایک اوور ویو لیں تو قرآن مجید جو ہے اس کے ٹوٹل 30 پارے ہیں۔ ان 30 پاروں میں 114 صورتیں ہیں۔ وہ جو صورتیں 114 ہیں ان میں سے کچھ تو مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد ہے 86 اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے 28۔ اب مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑا ایک عام سا کویشچن ہے، شارٹ کویشچن کی صورت میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے، اور اسٹوڈنٹ اس حوالے سے ہمیشہ سے کنفیوز ہے۔ اسے پوچھا جائے مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے تو وہ کہتا ہے مکی صورتیں وہ جو مکہ میں نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں وہ جو مدینہ میں نازل ہوئیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں وہ مکی ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں وہ مدنی ہیں۔ بنیادی فرق ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ہجرت کا ہے۔ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد وہ مدنی ہیں۔ اور اب ان دونوں مکی اور مدنی صورتوں میں جو مضامین ہیں یہ مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ مثلا مکی صورتیں جو ہیں اس کی خصوصیات اور مدنی صورتوں کی خصوصیات سے مختلف ہیں۔ مکی صورتوں میں دیکھا جائے تو اس میں عقائد کا تذکرہ ہے، عقائد بیان کیے گئے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر، آخرت پر، کتابوں پر، تقدیر پر، یہ تذکرے آپ کو زیادہ ملیں گے۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ اس میں ملے گا۔ پھر یہ جو صورتیں یہ بڑی چھوٹی ہیں، مختصر صورتیں ہیں، یہ ڈیٹیلڈ صورتیں نہیں ہیں۔ ان صورتوں کی جو لینگویج استعمال کی گئی ہے وہ بہت ٹف ہے۔ اس کی وجہ کہ جو مشرکین مکہ تھے جہاں پہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا زباندان سمجھتے تھے، اور دوسروں کو وہ کہتے تھے کہ یہ مثلا ہمیں وہ کہتے ہیں اجمی ہیں، اجمی کہتے ہیں گونگے کو، تو ان کو اپنی زباندانی میں بڑا فخر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ان کی زبان میں کلام کیا کہ آؤ بھائی، پھر وہ کلام کرنے کے بعد کہا ہے اگر تمہیں یہ شک ہے کہ اس کتاب کی حقانیت میں تو جاؤ پھر اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ تو ساری زبانیں دنگ تھی۔ پھر اس میں جو خطاب کیا گیا افراد سے وہ یا ایھا الناس کے الفاظ تھے۔ اسی طرح ان صورتوں میں مشرکین جو تھے وہاں ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر، تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، لہٰذا ان صورتوں میں صبر کا تذکرہ ہے۔ پھر ان صورتوں میں سجدہ تلاوت ہے۔ ایک دو صورتوں کے علاوہ جو سجدے والی آیات ہیں وہ مکی صورتوں کی ہیں۔ جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے اس میں۔ حروف مقطعات تین صورتوں کے علاوہ 29 جو ٹوٹل صورتیں ہیں اس میں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ ان 29 میں سے 3 صورتیں صرف مدنی ہیں، باقی 26 جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں اور حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ ان صورتوں میں سابقہ اقوام کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں، جو کہ جو مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے بھئی تم سے پہلے جو افراد تھے ان کی طرف بھی انبیاء آئے، انہوں نے یہ کیا، ان کا ہم نے یہ انجام کیا،
لہٰذا تم سمجھ جاؤ۔ اور ان صورتوں میں مشرکین کا تذکرہ ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں دیکھیے تو مدنی صورتوں میں مکی صورتوں کے برخلاف یہ صورتیں لمبی لمبی ہیں، طویل صورتیں ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ، اب اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں، سب سے بڑی قرآن پاک کی جو صورت ہے۔ وہاں مکی صورتوں میں یا ایھا الناس سے تذکرہ تھا، جبکہ مدنی صورتوں میں یہ خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ مدنی صورتوں کی زبان آسان ہے، اور یہاں پر جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ مشرکین نہیں بلکہ منافقین ہے۔ اور یہ منافق چونکہ ہجرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو یہاں افراد تھے جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے وہ کلمے کے حق میں نہیں تھے۔ اہل کتاب کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، یہ مدنی صورتوں میں تذکرہ ان کا ملے گا۔ ان صورتوں میں اسلامی تہذیب اور تمدن کے احیاء اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کو جو فلورش کیا جائے گا، اس کے متعلق ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح ان صورتوں میں ہمیں ملتا ہے جہاد کا تذکرہ۔ مکی صورتوں میں یہ تھا کہ صبر کرنا ہے جو کفار ظلم کر رہے ہیں، جبکہ مدنی صورتوں میں یہ اگر یہ ظلم کر رہے ہیں تو اب تم نے خاموش نہیں رہنا بلکہ ان کے خلاف جہاد کرو۔ ان مکی صورتوں میں عقائد کا تذکرہ تھا، جبکہ مدنی صورتوں میں معاملات ہیں۔ معاملات میں اخلاقیات، آپ نے معاشرت کیسے، اپنی سوسائٹی کیسے ڈیولپ کرنی ہے، معیشت کو کیسے پروان چڑھانا ہے، سیاسی معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، اور قانون آپ کا کیسا ہونا چاہیے۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان جو فرق ہے یہ بیان کیا گیا کہ ان کی خصوصیات کیا کیا ہے۔ تو 114 صورتوں میں سب سے بڑی جو صورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور جو سب سے چھوٹی صورت ہے وہ سورہ الکوثر ہے۔ پھر اس کی 6236 آیات ہیں، 6236۔ ان آیات کے اندر دیکھیے ہمیں حکم ملتا ہے امر کا، جو اس میں تذکرہ ملتا ہے، امر بھی ہیں، نہی کی آیات بھی ہیں، اس میں خوشخبریاں ہیں، ڈرایا گیا ہے، قصے بیان کیے گئے ہیں، مثالیں دی گئی ہیں، دعائیں بھی ملتی ہیں، اور مقطعات والے حروف بھی ہیں کہ جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن ان کو بولا الگ الگ جاتا ہے۔ اس کے جو رکوع ہیں وہ 540 ہیں۔ پھر اس میں 7 منزلیں ہیں، ان 7 منزلوں کے ساتھ ساتھ 14 سجدے ہیں اس میں۔ اس کی جو مدت نزول ہے وہ تقریباً 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور مدت نزول بھی 2 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک مدت نزول مکی ہے اور دوسری مدنی ہے، کہ وہ قرآن پاک کا حصہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور وہ حصہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ اور مفسرین نے اس کی بھی مدت بتائی ہے کہ جو مکی مدت نزول ہے وہ ہے 12 سال 5 ماہ اور 21 دن، اور جو مدنی مدت نزول ہے وہ ہے 9 سال 9 ماہ اور 9 دن۔ اس کی جو ترتیب ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک وہ ترتیب ہے جس کو ہم نزولی ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور ایک وہ ترتیب ہے جس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ ترتیب نزولی اور توقیفی میں فرق یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی ترتیب جس ترتیب سے نازل ہوا تھا، یہ جیسے قرآن پاک کی جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، اور وہ اس وقت جو موجودہ ہمارے پاس ترتیب ہے جو توقیفی ہے اس میں وہ 30ویں پارے میں ہے، اور صرف 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات تھی۔ اس کے بعد 6 ماہ تک دوسری کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی۔ 6 ماہ کے بعد پھر جو دوسری وحی نازل ہوتی ہے وہ سورہ مدثر کی 5 آیات ہیں، اور وہ موجودہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے وہ 29ویں پارے میں ہے۔ لہٰذا جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا وہ ترتیب نزولی ہے، اور جس ترتیب کا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اس آیت کو اس آیت سے پہلے، اس صورت کو اس صورت کے بعد یا پہلے رکھیں، اس ترتیب کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ لہٰذا موجودہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے یہ اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی تھی،
اس کو ترتیب توقیفی، اور جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔